الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ اس کی زندگی ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ نے اسے بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ بھائی جان اوپر والا زیادہ کریں، نیچے کم کریں، وہ آ رہی ہے کہ اوپر آواز نہیں جا رہی۔ بلکہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے سامان بھی خود عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا، اور اس وقت انہیں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، قال اہبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اے آدم اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ تم اور شیطان آپس میں دشمن ہو، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خیر نہیں کرے گا۔ اب دنیا میں ایک وقت گزارنا ہے تمہیں، اور اسی میں تمہاری آزمائش کروں گا کہ تم آئندہ کے لیے جنت کے قابل ہو یا جہنم کے باسی بننے والے ہو۔ اور انسان اس وقت کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں اس آزمائش میں مجھے کرنا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
آدم تمہاری ہدایت کا سامان میں بھیجوں گا، تمہیں خود ہدایت نہیں مل سکتی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدًى، ہدایت میری طرف سے آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا جو میں دوں گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَخْشَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ آئندہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے معاملے میں کبھی بھی سستی نہیں کی، اور نہ ہی اس معاملے میں غفلت کا اظہار فرمایا۔ ہر دور کے اندر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا، ان پہ کتابیں بھی نازل کی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں صحابی، ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ ہماری ذہنوں میں تصور ہے کہ آسمان سے 4 کتابیں اتری ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آسمان سے 315 کتابیں اتری ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں 315 ایسے لوگ ہیں جو صاحب کتاب ہیں، جنہیں اللہ نے کتاب سے نوازا تاکہ وہ اس کتاب قانون کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ کتابیں آتی رہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم کا وتیرہ ایک ہی رہا۔ جہاں قوموں کے اندر مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات کو من وعن تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، جہاں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے لیے فخر تصور کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں میل ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو ہر چیز کو دنیا کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی عزت اور دنیا کی جاہ و حشمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ اللہ کی کتاب کو من وعن تسلیم کرنے کے بجائے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس سے باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ آغاز ہوتا ہے جس سے اللہ کی کتابیں جو ہیں یہ نابود ہو جاتی ہیں۔ جب ایک انسان، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا پہلی امتوں کے علماء کے متعلق، کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے پہلے یہ کیا کہ آیات کا ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، دوسری آیت کا دوسری جگہ سے لیا، اور ان کو آپس میں ملا کے لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں بات پیش کی کہ لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ بندہ، یہ عالم دین جو ہے یہ قرآن یا کتاب پڑھ رہا ہے، حقیقتاً انہوں نے اس کے اندر خیانت کی ہوتی ہے۔ کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کی تحریف کرتے ہیں اس کی جگہ کو بدل کے۔ اور میرے بھائیوں، اس میں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب ہم آنکھیں بند کر کے من وعن ہر بات کو قبول کریں گے تو حقیقتاً ہم اس جھوٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات پہ تحقیق کریں گے، یہ سوچیں گے اور اس بات کی تحقیق کر کے اس بات پہ پہنچیں گے کہ انہوں نے بات سچ کہی ہے یا غلط، تو پھر اس کی حوصلہ شکنی ہوگی
آئندہ وہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرے گا۔ لیکن قوموں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ عقیدت اور محبت کے اندر جو عالم دین، جو ان کا پیشوا، جو ان کا رہبر انہیں بتاتا ہے وہ مانتے چلے جاتے ہیں۔ سوچ کیا ہوتی ہے، یہ جانے اور ان کا رب جانے، جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب ہم اس بات پہ تحقیق نہیں کرتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں، جو غلط ہیں، انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ لوگوں نے تو قبول کر لیا، پھر وہ اس جھوٹ کو آگے اور بڑھاتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے پاس سے باتیں لکھتے، پہلے تو یہ کیا کہ آیات کی تحریف اس کی جگہ بدل کے کی، بتائی آیت ہی لیکن اس کی تحریف جگہ کو بدل کے کی۔ دوسرا یہ کیا ان الذین یکتمون الکتاب یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ کی یہ اپنے ہاتھ سے باتیں لکھی، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں میں آ کے بیان کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ آپ کا مفاد جس میں ہے، میں آپ کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ٹکوں کے لیے آپ کو غلط فتویٰ دے دیتا ہوں، اور آپ کے سامنے ایسی آیات رکھتا ہوں جن کا مقصد اور منشا اللہ کا وہ نہیں تھا، لیکن آپ کا حل پورا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جب کہ معاشروں میں ایسی کیفیت بنتی ہے تو اللہ کی کتاب جو ہے اس کا بٹوارا ہو جاتا ہے، اور یہی پہلی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان میں سے بہت تھوڑی چیز اب دنیا میں باقی ہے۔ ہمیں جو سب سے قدیم ترین چیز ملتی ہے وہ حضرت اخنوخ ادریس علیہ السلام، یہ نوح سے 1000 سال پہلے تھے۔ 1950 کے عشرے میں بحر مردار کے کناروں پہ کچھ مخطوطے ملے، پتھر کی سلیں ملی۔ جب ان پہ ریسرچرز نے ریسرچ کی تو اس زبان کو تو نہ سمجھ سکے، اس میں ایک لفظ تھا اخنوخ، اس پہ اٹک گئے۔ اخنوخ جو ہے ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور ادریس علیہ السلام ان پہ اللہ نے کتاب نازل کی تھی۔ تو جو محققین ہیں ان کا خیال ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، کہ شاید اس کتاب کا یہ کچھ حصہ ہے جو اللہ نے ادریس علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اب اس کتاب کو اب پڑھ ہی نہیں سکتے تو اس سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی طرح میں بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، صحف ابراہیم، اللہ نے ابراہیم پہ نازل ہونے والے صحیفوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس صحیفوں میں کیا تھا؟ آج دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جسے صحف ابراہیم کا نام دے سکیں ہم۔ اسی طرح عراق میں ایک فرقہ ہے جسے سعدیات کہتے ہیں، یہ چند 100 لوگوں پہ مشتمل ہے، ایک قبیلہ ہے جو اپنے آپ کو سعدیات کہتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں۔ ان کے پاس 4 یا 5 ایسی آیات ہیں جن میں اخلاق کی تعلیم دی گئی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا حصہ ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج ہم جب تو زبور کو دیکھتے ہیں جسے سام بھی کہتے ہیں، حقیقتاً جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ ایک کتاب قانون، مستقل کتاب تھی جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ لیکن آج جو ہم زبور یا سام دیکھتے ہیں وہ اشعار کی نعتیہ کلام ہیں، وہ ایک ایسی چھوٹی سی کتاب ہے جس کے اندر سے یہ تو ٹھیک ہے
اللہ کی تعریف، اس کے انبیاء کی تعریف کے کچھ کلمات ہیں، لیکن انسانوں کے لیے کیا ہدایت ہے یہ نہیں کچھ بھی ملتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو تورات ہے، تورات اللہ نے کتاب قانون کے طور پہ نازل کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، بلکہ اللہ نے ایک بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا، پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا اور وہ نیچے تھے۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ عہد کرو کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، لیکن انہوں نے بھی وہی کیا جو ان سے پہلی قومیں کرتی رہی، بلکہ یہود تو سارے معاملے میں حد سے بڑھ گئے۔ انہیں ایسا کتاب کا معاملہ کیا کہ اللہ رب العزت کو وارننگ دینی پڑی۔ سورت بنی اسرائیل یا سورت الاسراء، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر دیا ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، دین کے اندر تبدیلی کرنا، زمین میں فساد کرنا، لوگوں کے اندر انہیں فرقوں میں مبتلا کرنا، یہ ساری جو خباثتیں تمہارے اندر آ گئی ہیں، تم باز نہ آئے، اپنی کتاب پہ صحیح طریقے سے عمل نہ کیا، تو میں ایک دوسری قوم تم پہ مسلط کر دوں گا جس کے اندر کوئی ترس نہیں ہوگا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، انبیاء ڈراتے رہتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انبیاء کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، اے میرے بندو، تم میں سے کوئی بندہ یہ تصور نہ کرے کہ میں اپنے نبیوں سے جو بھی وعدہ کرتا ہوں اس کے خلاف کروں گا۔ وہی ہوتا ہے جو انبیاء کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی، نہ تورات پہ عمل کیا۔ بالآخر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، چار، جن میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے ان میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین، اور جو کافر تھے ان میں ایک نمرود تھا، اور دوسرا یہ شخص تھا جس کا نام بخت نصر ہے۔ یہ دونوں کافر تھے۔ اس نے حملہ کیا، ساری کی ساری بیت المقدس جو اس وقت یہود کے زیر تسلط تھا، یہودیوں کی حکومت قائم تھی، اللہ نے سارا برباد کروا دیا۔ اس کی کیفیت یہ بنی کہ سورۃ بقرہ 3 پارے میں اللہ فرماتے ہیں 600 سال گزر گئے، ایک نبی جن کا نام عزیر ہے وہ یہاں سے گزرے، ہر طرف موت کا سناٹا ہے، شہر میں کوئی زیرو نہیں ہے، ہر طرف انسانی اور جانوروں کے پنجر پڑے ہوئے ہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں نظر آتے۔ تو انہوں نے بے اختیار اللہ سے ایک سوال کر دیا جس کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ وہ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا ہر طرف موت کا سناٹا ہے، اللہ سے پوچھنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا تو؟ اللہ نے کہا میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کیسے کروں گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ وہ کہنے لگے لبثت یوما او بعد یوم،
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جس وقت اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا اس وقت عصر کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا یومن او بعد یوم، میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پڑا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال سے یہاں پڑا ہوا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، بسا بھی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ جس پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ وانظر الی العظام، اب دیکھ ان ہڈیوں کو میں کیسے جوڑتا ہوں، کیسے زندہ کرتا ہوں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، یہ کیسے جڑتی ہیں۔ ثم نکسوها لحما، جب وہ ہڈیاں جڑ گئی پھر اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا، وہ بولنے لگا، تو اللہ کے نبی نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتاب پہ عمل نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت کی دعوت دینا ہے، جس طرح یہود نے کیا۔ پھر جب دوسری بار بھی ایسا ہوا، ان کی مساجد کو برباد کر دیا، ان کی کتاب کو پاؤں کی ٹھوکروں پہ اڑایا گیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب قومیں اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے، وہ عمل ان کا اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، انجیل کا معاملہ ہوا کہ انجیل جو ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، جب تک تو وہ زمین سے اٹھائے نہیں گئے لوگ اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کا ایک بہت بڑا دشمن تھا ان کی زندگی میں، ان کی دنیاوی زندگی میں، جس کا نام تھا پال۔ یہ شخص بڑا مکار اور تیز ترار آدمی تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اس وقت کے مسلمان عیسائی ہی تھے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں ایک سب سے بہترین انسان تھے برناباس۔ جس طرح نبی کریم کے ساتھیوں میں سیدنا ابو بکر ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں برناباس سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مکار آدمی ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن یہ بڑی چلاکی کے ساتھ منتیں کرتا رہا۔ انہوں نے کہا شاید اس کا دل بدل ہی گیا ہوگا۔ انہوں نے اس کے دین کو قبول کر لیا، اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر اس نے لوگوں میں اعتماد بنانا شروع کر دیا۔ جب لوگوں میں اعتماد بن گیا تو یہ اپنی آئی پہ آیا، اپنی کرتوتوں پہ آیا۔ اس نے انجیل کو بدلا اور لوگوں کے سامنے ایسا سکیچ پیش کیا کہ بدعملی کی وجہ سے بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ نماز کوئی نہیں، یہ روزہ کوئی نہیں، یہ فلاں کچھ نہیں، یہ فلاں کچھ نہیں، مجھے الہام ہوا ہے، اللہ نے یہ ساری باتیں معاف کر دی ہیں۔ بالآخر ایسا ہوا کہ عیسائی گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے۔ یہ آپ جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا مجھے ان میں نہ کرنا، اور جو گمراہ ہے مجھے ان میں نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کس پہ غضب نازل ہوا؟ صحابہ نے کہا کن پہ؟ آپ نے فرمایا یہود پہ۔ یہ غیر المغضوب جو ہے، جن پہ غضب نازل ہوا تھا وہ یہودی تھے، اور جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اور گمراہ اور غضب کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلیا۔ عام لوگوں نے بھی توجہ نہ دی، اور علماء کا تو پیشہ ہی یہ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی خوبصورت گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 315 کتابوں میں سے 314 کتابیں ایسی ہیں جو دنیا میں نابود ہو گئی۔ آخری کتاب جو قرآن سے پہلے تھی وہ انجیل ہے۔ انجیل آرامی زبان میں اتری۔ آج دنیا میں آرامی زبان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ جو قدیم ترین اناجیل ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ میونخ یونیورسٹی میں ایک شعبہ قائم کیا گیا
کہ جو پرانی اناجیل ہیں وہ اکٹھی کی جائیں جو یونانی زبان میں ہیں، اور ان کا آپس میں موازنہ کیا جائے کہ کیسا کیا کیفیت ہے۔ تو 300 اناجیل اکٹھی کر کے جب ان پہ تحقیق ہوئی تھی، ایک کتاب سے دوسری کتاب، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، 2 لاکھ آیتیں ایسی تھی جو ایک کتاب میں ہے دوسری میں نہیں، دوسری میں ہے تیسری میں نہیں، 2 لاکھ آیتوں کا فرق تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کو اپنی مخلوق پہ رحم آیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب پوری انسانیت گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق ہو رہی تھی، ایسے وقت میں اللہ کو رحم آیا۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے اوپر 315 کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب قرآن کو نازل کیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جو الحمدللہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی تھی۔ اس مہینے کی عظمت ہی تبھی بنی، اس مہینے کو اللہ نے فوقیت ہی تبھی دی کہ اس مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ پاکیزہ اور مقدس مہینہ ہے جو اللہ کو سارے مہینوں سے محبوب اس لیے ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، جس رات یہ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہونے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی وحی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اسے ایک بارگی میں ہی نازل کیا، اور وہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور یا یہ ہے کہ پہلی جو وحی آئی تھی وہ رمضان المبارک کی یہ رات تھی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا احساس کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ ایک رات جو ہے جس میں 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے اوپر ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں، بہت سے حجاج نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں درود و سلام بھیجے، اللہ نے آپ جیسا دنا انسان دنیا میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ آپ جب مکے میں نماز پڑھتے نا تو اس وقت چونکہ قبلہ بیت المقدس تھا، آپ اس وقت نماز صرف پڑھتے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ جب یہاں نماز پڑھیں تو پہلے بیت اللہ آتا، پھر بیت المقدس آتا، یعنی بیک وقت دونوں قبلوں کی جانب آپ کا رخ ہوتا۔ تو جب لوگوں کے حالات دیکھے، لوگ ننگا طواف کر رہے ہیں، نفرت ہوئی، لوگ کعبۃ اللہ میں بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کے غیر کو بلاتے ہیں، انہیں یہ باتیں اچھی نہ لگی۔ آپ نے یہاں سے نکل جانا اچھا سمجھا۔ پھر پورے مکے کے اندر ایک ایسی جگہ، ایسا پوائنٹ ڈھونڈا جہاں آپ کعبۃ اللہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی اپنی آنکھوں سے ہر وقت کے بعد بیت اللہ کو دیکھ سکتے تھے۔ آج بھی آپ غار ہرا میں جائیں اور وہاں بیٹھیں، اس کے دھانے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ آج مکے میں بہت بلندی مارتے ہیں، لیکن غار ہرا میں بیٹھ کے آج بھی دیکھیں تو بیت اللہ سامنے نظر آئے گا اور لوگ طواف کرتے بھی نظر آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سلیکشن تھی کہ دنیا حیران ہے کہ آخر کیسے پتا چلا۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اس کے فیصلے کی قوت ہوتی ہے جو اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ بالکل پرفیکٹ اور درست ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف فرما تھے، تو فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اس نے پکڑا، زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، پھر چھوڑا، کہا اقرا، آپ پڑھیے۔
آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تیسری دفعہ پھر کیا، اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اس نے 5 آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جس رات 5 پہلی آیتیں اتری وہ رات 1000 مہینے سے بہتر بن گئی۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ نے یہ سارا قرآن ہم پہ نازل کیا، اور یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ میں نے اس کتاب کو آسمانوں پہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، میں نے زمین پہ پیش کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اے انسان تو نے خود اسے اٹھایا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی، خود کتاب کو لے کے اس کا حامل بن کے اب اس سے روگردانی کر رہا ہے۔ اور اس کتاب کی عظمت یہ ہے، اللہ رب العزت سورۃ حشر میں کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا، انہیں کہتا تمہیں ہر صورت اسے قبول کرنا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ اللہ نے جو ہدایت، اللہ رب العزت نے جو انذار، ڈراوے اور جنت کی خوشخبریاں، جو کچھ اللہ نے اس کے اندر انسانوں کو عطا کیا، خصوصاً امت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اس کے برعکس انسانوں کی کیفیت کیا ہوئی کہ ان کے پاس یہ آئی ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ کہا نہیں، پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی بعض اوقات اس کے اندر سے چشمے نہریں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کبھی یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ یہ جو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ کس نے ان کو دھکا دیا ہے؟ کس نے ان پتھروں کو اکھاڑا ہے؟ کس نے توڑا ہے؟ یہ خشیت الہی ہے کہ جب ان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو وہ ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کون ہے سب؟ کہا یہ دیکھیں، لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کا دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے یہ کتاب ہدایت ہمیں دی، اور اس کی وجہ سے جس مہینے میں نازل ہوئی اسے فضیلت مل گئی، جس رات کو نازل ہوئی اس رات کو فضیلت مل گئی، جس نبی پہ نازل ہوئی اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، اور جس امت میں نازل ہوئی اللہ نے اس امت کو خیر امہ کہہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، جب اس قرآن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی تو ہم اس قرآن سے بھاگے کیوں ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت اور عروج عطا فرمائیں گے، اور بہت سے لوگ اس قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ سبب کیا ہوگا؟ سبب یہ، جن لوگوں نے اس قرآن کو لیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ انہیں عزتوں سے نواز دیں گے۔ آج ہر طرف ایک ہی بکواس ہے کہ مسلمانوں کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے۔ مجھے بتائیں
کہ جن کے پاس یہ دنیاوی ایجوکیشن ہے، جن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جاؤ ان ملکوں میں جا کے دیکھو کرائم کی ریشو کیا ہے، وہاں ذلت کی انتہا کیا ہے، وہاں حیوانیت کی انتہا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کچھ مدت پہلے ایک سروے ہوا کہ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا کون ہے، تو جو اس کی رپورٹ آئی تھی وہ یہ، جو باپ اور دادا اپنی بیٹیوں کا سائبان ہوتا ہے، جو ان کے لیے محبت اور شفقت کی علامت ہوتا ہے، وہ بوڑھا حیوان اپنی معصوم پوتیوں کی عزت کو تار تار کرنے کا مجرم ہے۔ اس تعلیم نے تو انسانیت نہ سکھائی۔ وہاں بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس تعلیم نے تو انہیں انسانیت نہ سکھائی۔ وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ اپنی پاکٹ میں پیسے رکھو، کہیں تمہاری پاکٹ خالی ہو تو تمہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ کیا ان کی تعلیم نے یہ انسانیت سکھائی ہے؟ جو تعلیم انسانیت سکھاتی ہے، جن لوگوں نے اسے سیکھا، اللہ رب العزت اپنا احسان دیتے ہوئے کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگوں ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے رب کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، جو زمین میں ہے، کیا تسبیح ہے اس کی؟ الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ پاک ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ مالک کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ احسان کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جس نے میری اس قرآن کی آیات کی تلاوت کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگ جو پلیت تھے، وہ لوگ جو زانی تھے، وہ لوگ جو شرابی تھے، وہ لوگ جو بدکار تھے، جو دوسرے کا حق مارنا اپنا حق سمجھتے تھے، جن کے اندر عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، اگر وہ پاک ہوئے تو اللہ کی کلام نے پاک کیا۔ یتلو علیہم، میرے نبی محمد نے اس کی آیتیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سب گمراہ تھے، اور تھوڑے سے نہیں، بہت دور کے گمراہ تھے۔ پھر اس کتاب نے کیا سکھایا؟ اس کتاب نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کے لیے شہادتی بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے خلاف؟ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تمہارے ایمان کو تب قبول کیا جائے گا۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جب اس کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی، جب لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ماعزہ اسلمی، ایک خاتون ہے مدینے کی، اس سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا۔ نبی کریم کی خدمت میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیجئے۔ کوئی گواہ نہیں ہے، جس سے غلطی کی ہے وہ بھی نہیں ہے، کسی شکایت کسی نے نہیں کی۔ سوچ یہ ہے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، اپنی ہر بات کا جواب دینا ہے۔ کون سا چہرہ لے کے اپنی اللہ کی عدالت میں جاؤں گی؟ کہا مجھے سزا دیجئے۔ خود اپنے خلاف گواہ بن کے گئی ہے اور جا کے عرض کر رہی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ۔ آپ نے دیکھا اس کے پیٹ میں بچہ ہے جو پرورش پا رہا ہے، آپ نے فرمایا جب یہ حمل وضع ہوگا تب آ جانا۔ آپ جانتے ہیں انسانی
سچویشن یہ ہے کہ 9 ماہ کے بعد حمل وضع ہوتا ہے. حمل وضع ہوا, اپنا بچہ اٹھا کے آ گئی. آپ نے پھر اسے کہا جاؤ, جب تک یہ بچہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا اسے دودھ پلاؤ. 2 سال تک دودھ پلائی, 3 سال اسی طرح گزر گئے, ایک پل چین نہیں آیا. ہر وقت یہی اندیشہ ہے, اگر اسی حالت میں مر گئی تو اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا. بالآخر ایک دن روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے بچے کے ہاتھ میں تھمایا ہے, نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتی ہے اب یہ بچہ کھا سکتا ہے. آپ نے اس بچے کو کسی اور کی کفالت میں دیا, لوگوں سے کہا اسے جا کے سنسار کر دو, یہ شادی شدہ تھی, اسے سنسار کر دو, اسلامی سزا اس پہ لگا دو. جب سنسار کیا گیا, خون کے کچھ چھینٹے سیدنا خالد بن ولید پہ پڑ گئے. آپ نے کہا اس بدکارہ کی کتیا کا خون, پلید خون مجھ پہ پڑا. یہ شکایت رسول اللہ سے ہوئی کہ خالد بن ولید نے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم نے حضرت خالد کو بلایا, کہا اس خاتون نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر مدینے کے سارے گناہ گاروں میں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے اگر ان میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے. یہ تربیت کی تھی قرآن نے, یہ مسلمان بنایا تھا قرآن نے. مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے, ہے 2 بھائیوں کی اولاد تھی, لیکن اس شریکے میں اتنی صدیوں سے لڑائی تھی, اتنی قتل و غارت ہو چکی تھی کہ ان کی صلح کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہود ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر کو پیچھے سے جو ہے سپورٹ کرتے, پیسے دیتے, وہ ان کے مقروض بھی رہتے اور ان کا تماشا بھی لگا ہوا تھا. العیاذ باللہ. نبی کریم مدینہ میں آئے, ان کے سامنے بھی اسی کی آیات کی تلاوت کی, ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, زمین کے اندر جتنا سونا ہے یہ سارا آپ کو دے دیا جائے, آپ اوس اور خزرج میں بانٹ دیں, ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, اللہ ہے جس نے اپنی کلام کے ذریعے ان کے دلوں میں محبت ڈالی. آپ دیکھیں ابو جہل آپ کا بدترین دشمن, جب اس کے بیٹے نے قرآن سنا تو پھر آج اکرمہ بن ابی جہل, قرآن کی تفسیر کا معاملہ آتا ہے, سب سے پہلا نام سیدنا عبداللہ بن عباس کا ہے. ان کے پاس دوسرا بڑا نام اگر آتا ہے, مفسرین کسی کا نام لیتے ہیں تو اکرمہ نے یہ قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر میں یہ کہا. باپ جو ہے وہ جاہلوں کا باپ, اللہ کا دشمن, اس امت کا فرعون, اور بیٹا اس قرآن کا مفسر بنا. میرے عزیز بھائیو, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکے میں تشریف لائے, آ کے کہا بھائی اس وقت مکے کے اندر قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگے فلاں غلام. کہا حدیث کا عالم کون ہے؟ کہا فلاں غلام. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اس مدینے میں ان دونوں غلاموں سے زیادہ عزت کسی کی نہیں ہے, اس مکے میں ان دونوں غلاموں سے زیادہ عزت کسی کی نہیں ہے. حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا میں نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ سے سنا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مکے کے سرداروں سن لو, خاندانی اعتبار سے تم بلند تھے, لیکن غلاموں کو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے تم پہ عزت دے دی ہے. اور میرے بھائیوں, ہم سب اچھا اور بڑا بننے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اللہ کی نظروں میں کون اچھا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں خیرکم, میری نظروں میں تم میں بہتر پتہ ہے کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو تم میں قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک دن بازار میں گئے, جا کے کہا لوگو مسجد میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. ونڈی دا مال ہوئے تو سارے نس کھلوندے نے, اے بھی نہیں سندے کہ زہر تو نہیں ونڈیا جاندہ پہ. تو
ایک تقسیم کا معاملہ تھا، سب بھاگے کہ رسول اللہ کی وراثت وہ کتنی خوبصورت ہوگی. سب گئے، جا کے مسجد میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ پڑھ آ رہے ہیں، پھر واپس آئے. کہا ابو ہریرہ ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا نبی کریم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گئے ہیں وہاں تو کوئی بھی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں. کہا یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کے گھر میں جائے اور ایک اونٹنی اللہ کے رستے میں صدقہ کرے اور اس کا صدقہ قبول بھی ہو جائے؟ کون ہے جو 2 اونٹنیاں ذبح کرے اور لوگوں میں بانٹ دے؟ کون ہے جو 3 کرے لوگوں میں بانٹ دے؟ لوگوں نے کہا ہم تو طاقت نہیں رکھتے ہم روزانہ یہ کام کریں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تم سب طاقت رکھتے ہو. جو شخص مسجد میں جاتا ہے ایک آیت پڑھتا ہے، ایک آیت، اور اس کو سمجھتا ہے اور پھر اسے اپنی زندگی میں عمل کے لیے لے آتا ہے، اس نے صرف ایک آیت یاد نہیں کی، اس نے ایک آیت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اس پہ عمل نہیں، بلکہ اللہ اسے اتنا اجر دیں گے جتنا ایک امیر آدمی اونٹ کو ذبح کر کے صدقہ کر کے اس کا گوشت بانٹتا ہے. جس نے 2 آیتیں پڑھی اسے اتنا. لوگوں ان علماء کو، ان قراء کو دیکھو جن کی صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر سحری اسی کام میں ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ان کی صبح اور شام اسی بات پہ ہوتی ہے کہ بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں. یہ مساجد میں آپ اپنے گھروں اور مساجد کا موازنہ کر کے دیکھیں. یہاں آپ کو برکت، یہاں ایک سکینت، سکون ملے گا. کیوں؟ کیا فرق ہے ہمارے گھر میں اور یہاں میں؟ یہاں قرآن کی تلاوت ہر وقت ہوتی ہے، یہاں لوگ نماز اور نوافل پڑھتے ہیں، اور گھر میں اور کام بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں اور اس کے ماحول کا زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، اب یہی لوگ کہتے ہیں جب میں مسجد آتا ہوں ایک سکون سا مل جاتا ہے، میں اپنے غم بھول جاتا ہوں. یہ اس قرآن کی، جس مسجد میں آپ دیکھیں جتنی زیادہ وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس مسجد میں آپ کو سکون ملے گا. میرے پیارے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو توفیق دے. ہر نماز پڑھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے بہترین نمازی وہ ہے جس کی نماز کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جائے. میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی طرح کوئی نہیں دنیا میں کر سکتا. ایک دن آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ پڑھ دی. صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں آیا اب آپ رکوع کر دیں گے. آپ نے آل عمران شروع کر دی. جب وہ بھی ختم ہو گئی ہم نے کہا اب رکوع میں چلے جائیں گے. آپ نے سورت نساء شروع کر دی. ہم نے جب وہ ختم ہوئی ہم نے سمجھا اب یہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے. آپ نے سورت مائدہ شروع کر دی. علی ھذا القیاس سورت انفال 10 پارے ایک نماز میں آپ نے پڑھ دی ہے، صرف یہ سوچ کے کہ میں اپنے رب کا پسندیدہ بن جاؤں. میرے رب کو اچھا وہ لگتا ہے نمازی جس کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جائے. حضرت عائشہ کے غلام تھے ذکوان، کہنے لگے اماں جی میں حافظ نہیں ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں رات کو جب نفل پڑھوں تو اس میں قرآن زیادہ پڑھوں، کیا میں قرآن مصحف ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لیا کروں؟ اماں جی نے کہا ہاں پڑھو، جب نوافل ادا کریں تو قرآن پکڑ کے قرآن کو لمبا پڑھیں. اور اس کا اتنا میرے پیارے بھائیو ثواب ہے، دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے پہ ثواب نہیں ہوتا. 2 کتابیں کائنات میں ہیں جس کے پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے. ایک اللہ کی کلام جسے قرآن کہتے ہیں، اور دوسرا میرے نبی کا فرمان.
اس کے علاوہ کائنات میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ قرآن کا اعجاز ہے. آپ کوئی کتاب ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ پڑھ لیں, تیسری دفعہ پڑھیں گے تو بور ہو جائیں گے. یہ اللہ کی کلام وہ کتاب ہے جس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا. اور میرے عزیز بھائیوں, اس کو اچھے انداز میں پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن, قرآن میں مہارت رکھنے والا, اس کے اچھے انداز میں پڑھنے والا, اسے خوش الہانی میں پڑھنے والا. اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ الہان کسی کا اچھا نہیں تھا. اللہ پسند کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں. بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, صحابہ میں ایک شخص ہیں جن کا نام ابی بن قعب ہے. یہ قرآن پڑھنے والوں میں بڑے ممتاز تھے, بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو وحی کی کہ اے میرے پیارے نبی, ابی کے پاس جاؤ, ابی سے کہو کہ تم سورت بینہ سناؤ. یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے. نبی کریم حضرت ابی کے پاس گئے, کہا ابی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, ابی کو جا کے کہو سورت بینہ سنائے. چیخے مار کے رو پڑے, کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جن کے رب نے نام لے کے کہا یہ قرآن سنائے. ان کا قرآن کتنا پیارا ہوگا. میرے بھائیوں, ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر ایک دن اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے, بیٹا چھوٹا سا سویا ہوا ہے. پڑھ رہے ہیں, اچانک گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. ڈر پیدا ہوا بچے کو نہ کچل دے. خاموش ہو گئے, گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا. پھر پڑھنا شروع کیا, پھر وہ بدک گیا. 2-3 دفعہ ایسا ہوا. نماز مکمل کی, سلام پھیرا, آسمان کی طرف دیکھا تو ایک مشعلوں کی بھری ہوئی چھتری تھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی. جب صبح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ کے رسول رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے, اور گھوڑا انہیں دیکھ کے بدک رہا تھا. اگر تم پڑھتے رہتے, دن طلوع ہو جاتا, اللہ کی قسم مدینے کا بچہ بچہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا. فرشتے کسی کی آواز پہ نہیں آتے. فرشتے اگر دنیا میں کچھ سننے کے لیے آتے ہیں تو یا قرآن کی تلاوت یا محمد الرسول اللہ پہ درود سننے کے لیے آتے ہیں. تیسری کسی چیز کے لیے دنیا میں فرشتوں کو کوئی کام نہیں کہ اسپیشلی اس لیے آئے. تو میرے عزیز بھائیوں, ہم پہ یہ حق ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت ہمیں دی ہے, اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے, لیکن ہم اس سے دور ہیں. ہر بھائی اپنے گریبان میں دیکھے, جب بھی بعض گریجویٹ بھائی بھی ملتے ہیں, چند صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میرے بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا یہ سینہ یہ ایک گھر کی طرح ہے, خوبصورت گھر کی طرح ہے. جس طرح ایک خوبصورت حویلی, خوبصورت محل بناتے ہو, اسے بڑا ڈیکوریٹ کرتے ہو, بڑی خوبصورتیاں اس پہ لگاتے ہو, اگر اس گھر میں رہنے والا نہ ہو تو کیا کہیں گے اسے؟ یہ بھوت بنگلہ ہے, اس میں رہنے والا کوئی نہیں. کہا انسان کا سینہ یہ ایک خوبصورت گھر ہے, اگر اس سینے کے اندر قرآن نہ ہوا تو یہ بھوت بنگلہ ہے. اپنے سینوں کو قرآن سے مزین کیجئے. ہم میں سے قابل فخر انسان وہ ہے جس میں سینے میں جتنا قرآن ہوگا. میرے بھائیو, آپ نماز پڑھتے ہیں, امامت کے لیے حکم یہ ہے میرے رب کا, میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا. نہیں عمر دیکھنی کہ اس کی عمر کیا ہے, نہیں دیکھنی اس کا رنگ کیسا ہے, نہیں دیکھنا یہ غریب ہے یا امیر ہے. تم لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو, تمہاری پراپرٹیوں کی تعداد شمار میں نہیں آ سکتی,
تمہاری خوبصورتی پورے شہر میں ضرب المثل ہے، لیکن تم امام خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بن سکتے، تم امام اپنے مال و دولت کی وجہ سے نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی اس مصلی پہ وارث کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ جس کو تم میں سے قرآن زیادہ آتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہمارے اعمال میں قرآن کتنا ہے؟ جتنا قرآن ہے اتنا اللہ کی نظروں میں باعزت ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن صرف رکھ دینے کی اور اسے چوم چاٹ کے طاق میں رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے، اور نہ صرف پڑھ لینے کی کتاب ہے، بلکہ اللہ نے پڑھنے کے بعد دوسرا حکم یہ دیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اب اگر ہم پڑھے لکھے لوگ جو معاشرے میں بڑے بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں یہی کہ ہم دین کے متعلق معلومات نہیں رکھتے، میرے بھائیو یہی وجہ ہے ہم فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے ہم ذلت اور رسوائیوں کی اتھاک گہرائیوں میں گر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں زندگی میں سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو رکھا تو ہے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی ایک بات کہتا ہے، جی قرآن ایک پھر مختلف کیوں ہیں؟ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن نے ہمیں جواب دے دیا تھا۔ سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ متشابہات ہیں جو تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ان مولویوں کا، ان پیروں کا مقصد ہی فتنہ ڈالنا ہے، وہ قرآن کے ساتھ لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، غلط تعویلیں کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی تعویل کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ علم والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارا کام ماننا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کی تعویل کی ضرورت ہی نہیں، جو اللہ نے کہا وہ اسے مان لیا۔ جتنی سادگی کے ساتھ ہم اسے مانیں گے اتنا زیادہ ہمیں ہدایت کے رستے پہ لائے گی۔ اللہ نے اس کتاب کو بنایا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو قوموں کی بہترین رہنمائی کے لیے ہم نے اتاری ہے، یہ تو سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، ان کے غلط ترجمے کرتے ہیں، اس کی تفسیر غلط کرتے ہیں، کہا لا یخفون علینا، انہیں ہم سے ڈر نہیں آتا، افمن یلقی فی النار، کیا اس قرآن کی غلط تعبیر کی وجہ سے ہم جب جہنم میں ڈالیں گے انہیں اس بات کا ڈر نہیں آتا؟ اور اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہم سورۃ توبہ کی آیت ضرور پڑھی ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اہل ایمان، تمہارے اندر اکثر مولوی اور صوفی لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن کو سمجھے، اگر اب تک نہیں کیا تو آج ہی تہیہ کر لیں، زندگی کی دوڑ پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے، یہ ڈور کب ٹوٹ جائے گی، اس سے پہلے ہم اگر اس رستے پہ چل جائیں، کم از کم طالب علموں میں ہمارا شمار تو ہو جائے گا، اللہ کی نظر میں مجرم تو نہیں ہوں گے،
اللہ یہ تو کہے گا یہ سیکھنا تو شروع کر دیا تھا. اگر ہم یہ ساری زندگی جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر اسی رستے پہ چلتے رہے تو اس کا انجام پتہ کیا ہے؟ سورۃ احزاب اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن انسانوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا. یقولون، پھر یہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے. پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے. وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، یہ مولوی پیر امام ہمارے بڑے تھے، ہمارے پیر مولوی امام سردار تھے، جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، انہوں نے گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ اب ان پہ دگنا عذاب کر، ولعنہم لعنا کبیرا، آج جن کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں اس وقت لعنتیں ڈالیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ اللہ ان پہ دگنا عذاب کر. تو اللہ کہیں گے نہ عذاب ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ، میں نے شعور نہیں دیا تھا، میں نے کتاب تمہیں نہیں دی تھی، یہ کتاب ہدایت نہیں تھی، تم نے خود کیوں نہیں استفادہ کیا؟ میرے بھائیوں، آخری بات، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہماری دنیا کی ساری مصیبتوں کا مداوع اور حل ہے. اس کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو کرائسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح آج ہمارا ملک کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، ایسے حالات کسی خاندان یا کسی فرد کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، عدل فی قضاؤک، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے. اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنا رکھا، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں سے وہ اپنا نام نازل کیا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے غیب کے خزانوں میں کچھ اپنے نام چھپا کے رکھے ہیں. اے اللہ ان سارے ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کیا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے میرے دل کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، میرے لیے اس قرآن کو باعث شفا بنا دے، وجلاء احزاننا، میرے سارے غموں کا مداوع بنا دے، وذہاب غمومنا وحمومنا، اے اللہ میری ساری پریشانیاں اور میری ساری مصیبتیں اس قرآن کی وجہ سے ٹال دے. کون کہے گا؟ جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، جس نے قرآن پہ عمل ہی نہیں کیا. یہ وہ کہے گا جو قرآن کو پڑھتا ہے، یہ وہ کہے گا جو قرآن کو سمجھتا ہے، یہ وہ کہے گا جس نے قرآن پہ عمل کیا ہوگا. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اس قرآن کی وجہ سے، کیونکہ میں اسے پڑھتا ہوں، کیونکہ میں اسے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے میرے مالک میری ساری مصیبتیں اس قرآن کی وجہ سے ختم کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر وہ بات جو کائنات میں اندھیرے کی طرح چھائی ہوئی ہے، اللہ وہ ساری ختم کر دے گے، ہر مصیبت سے اللہ اسے نجات دے دے گے. میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، او علمتہ احد من خلقک، او انزلتہ فی کتابک، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا
وذهب غمومنا وحمومنا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیارے بہنوں، میری ماؤں اور بیٹیوں، میرے پیارے بیٹوں، میرے عزیز بزرگوں، ہم سب آج ایک تہیہ کر کے اٹھیں۔ رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعے کے اندر جو عظمت قرآن کے متعلق گزارشات کر رہا تھا، آپ یہ عہد کر کے اٹھیں، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو آج ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم پڑھ لیا ہے، سمجھنے سے قاصر ہیں، تو آج ہی اسے سمجھنا شروع کر دیجئے۔ تو جو کچھ سمجھ آیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کریم ہمیں قرآن پڑھاتے، سکھاتے، جب تک 10 آیتیں پڑھ کے ہم ان پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ اللہ ان پاک باز لوگوں کے رستے پہ ہمیں بھی چلا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر